صفحہ نمبر 103 اور حدیث نمبر ہے 17، حدیث نمبر 17 اور صفحہ نمبر 103، یعنی پیج 103، حدیث نمبر 17، معارف الحدیث جلد نمبر 1۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ صفحہ نمبر ہے 103 اور 104 اور حدیث نمبر ہے 17۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عتبان بن مالک سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جو انصار میں سے غزوہ بدر میں شریک تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نگاہ میں فرق آ گیا ہے، یعنی مجھے کم دکھائی دینے لگا ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، سو جب بارشیں ہوتی ہیں اور میرے اور میری قوم والوں کے درمیان جو نالہ ہے وہ بہنے لگتا ہے تو میں ان کی مسجد تک جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا، اور یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ حضور میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو اپنی مستقل نماز گاہ بنا لوں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انشاءاللہ تعالی میں ایسا ہی کروں گا۔ عتبان کہتے ہیں کہ صبح ہی کو جب کچھ دن چڑھا تھا رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ میرے یہاں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے آپ کو اجازت دے دی، پس جب آپ گھر سے تشریف لائے تو بیٹھے نہیں اور مجھ سے فرمایا تم اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو، یعنی تم اپنے گھر میں سے کون سی جگہ کو پسند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کر دیا، پس رسول اللہ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر دی، ہم بھی صف باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پس آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ عتبان کہتے ہیں اور ہم نے آپ کو خزیرہ کھانے کے لیے روک دیا۔ خزیرہ ایک قسم کے کھانے کا نام ہے جو گوشت کی بوٹیوں میں پانی چھوڑ کر پکایا جاتا ہے، جب وہ پک چکتا ہے تو اس میں آٹا ڈال کر خوب پکاتے ہیں، جو آپ کے واسطے ہم نے تیار کیا تھا، اور آپ کی اطلاع پا کے محلہ والوں میں سے بھی چند آدمی آ کے جڑ گئے، پس انہی میں سے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ مالک بن دخیشن یا ابن دخشن کہاں ہے؟ انہی میں سے کسی نے جواب دیا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت ہی نہیں ہے۔ پس رسول اللہ نے فرمایا یہ مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور اس سے وہ اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے؟ اس کہنے والے شخص نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے، ہم تو اس کا رخ اور اس کی خیرخواہی منافقوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل نے دوزخ کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کا ارادہ اسی کلمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہی ہو۔ تشریح، اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر آتش دوزخ حرام ہونے کا مطلب وہی ہے جو اسی مضمون کے سابقہ
احادیث کی تشریح کے ضمن میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے، بلکہ اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایتیں بجائے کالا لا الہ الا اللہ کے یشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ ہے، اور مراد ان دونوں ہی عنوانوں سے دعوت اسلام کو قبول کرنا اور دین اسلام کو بحیثیت دین کے اختیار کر لینا ہے۔ دراصل جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، عہد نبوی میں اسلام قبول کرنے اور اسلام کو اختیار کرنے کی یہ عام تعبیر تھی۔ یہاں ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جن صحابی نے مالک بن دکشن کو منافق کہا تھا، ان کی نظر میں بھی مالک بن دکشن میں نفاق یا فسق و فجور کی کوئی بات اس کے سوا نہ تھی کہ اس کے خیال میں مالک بن دکشن منافقین سے تعلقات اور میل ملاقات رکھتے تھے۔ اس سے ایک طرف تو صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی بات سے بھی اس قدر ناراض ہوتے تھے اور اس کو منافقت سمجھتے تھے، اور دوسری طرف حضور اکرم کی تنبیہ سے سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں میں اس طرح کی کچھ کمزوریاں ہوں مگر اپنے ایمان اور توحید و رسالت کی شہادت میں وہ مخلص ہوں، تو ان کے بارے میں ایسی بدگمانیاں اور اتنی سخت باتیں کرنی جائز نہیں، بلکہ ایمان کا پہلو زیادہ قابل لحاظ اور واجب الاحترام ہے۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے، یہ مالک بن دخیشن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے ان صحابہ میں سے ہیں جو عام غزوات میں حتیٰ کہ بدر میں بھی شریک رہے۔ ممکن ہے کہ منافقین سے تعلقات رکھنے میں حاطب بن ابی بلتہا کی طرح ان کو بھی کچھ مجبوریاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔